ارشاد کوکر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 2 ماہ سے یہ بارشوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کئی جانیں اس میں ضائع ہو چکی، مالی نقصان تو بے انتہا ہو گیا، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ نہ سمجھیں کہ جو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں کہ ان کا کوئی لاس نہیں ہوا، ان کا بھی لاس ہوا ہے، ہر پاکستانی کا لاس ہوا ہے، اور لاس ہوگا آگے، وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آپ کی جو فصلیں تباہ ہوئی ہے ان کا کنزیومر کون؟ ایک عام پاکستانی۔ یہ سبزیاں لینے آپ دے جاتے ہیں، آسمان سے باتیں ابھی بھی جو ایک سبزیوں کے ریٹ کر رہے ہیں، یہ آگے چل کے کیا ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا سارا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا، اور اس نقصان میں ایک قدرتی آفت تو ہے ہی، لیکن اس میں اداروں کی کیا غفلت ہے۔ اتنا نقصان بارشوں نے نہیں کیا جتنا ان اداروں کی غفلت سے ہوا ہے۔ ایریگیشن کا اس میں کیا کردار ہے، اس میں ایگریکلچر کا کیا کردار ہے، باقی اداروں کا کیا کردار ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں جو ہے سندھ آبادگار بورڈ کے سربراہ جو ہے اب محترم عبدالمجید نظامانی صاحب سے بھی بات کی ہے، ان کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ ان کا کیا موقف ہے، اور سندھ ایوان زراعت کے جنرل سیکرٹری زاہد برگڑی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور سندھ آبادگار بورڈ لاڑکانہ کے میرے خیال میں سربراہ ہیں عرفان جتوئی صاحب، ان کے سے بات ہوئی، ان کے متعلق بھی آگاہ کریں گے کہ یہ صرف سبزیوں کی بات نہیں، آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہماری جو سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ہے جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، اس کا کیا حشر ہوگا، اور جو ہم کراپ جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس کا کیا ہوگا، اور اب تک کتنے نقصانات ہو چکے ہیں، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ باقی میں آپ کو تھوڑا بہت وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے بتاتا رہتا ہوں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں اب ایمرجنسی ہے، اب وہ ایک ڈیفیکٹو سیکریٹری نے ایمرجنسی، خود تو باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ یہاں پہ ایمرجنسی اتنی درد ہے تو بھائی واپس آ کے جو ہے چھٹیاں سیر سپاٹے ختم کر کے آ کے جو ڈپارٹمنٹ کا جو ہے کچھ کریں، اتنی ایمرجنسی کا آپ کو خیال ہے۔ اور باقی وہ نمائش بھی ایک جاری ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ صرف فوٹو سیشن پہ کیا اس میں ڈرامے چل رہے ہیں، تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ماہ سے یہ ملک بھر میں بارشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ اب تک پورے ملک میں نے جو تھوڑا وہ سروے کیا، باقی دوستوں سے باقی صوبوں میں بھی بات کی، تو اس سے مجھے یہ میرے پاس یہ رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً 16-17 لاکھ ایکڑ پہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں پورے ملک میں۔ اس کے متعلق صرف سندھ کی بات بتاؤں، باقی صوبوں کے بھی بتاتا ہوں کہ سندھ میں اب تک، یہ کل تک کی رپورٹ بتا رہا ہوں، 10 لاکھ ایکڑ اراضی وہ متاثر ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ ان میں سب سے زیادہ جو ہوئی ہے وہ کاٹن کی ہوئی ہے۔ کاٹن کی سندھ میں جو بوائی ہوئی تھی وہ تقریباً 14 لاکھ آپ کا جو ہے 22,000 ایکڑ پہ، ان میں سے 40% آپ اندازہ لگائیں، 40% کاٹن کی فصل تباہ ہو چکی ہے، خصوصاً وہ جو ارلی کراپ جہاں پہ ہوتا ہے، جن میں آپ کے ٹھٹا، بدین، سجاول، ٹنڈو محمد خان یہ اضلاع آ گئے، وہاں پہ 1-2 چناؤ وہ جو ان کو مل گیا تو مل گیا کاٹن کا، آپ یہ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے، باقی ساری فصل وہ تباہ۔ اب اس میں جو آخری فصل ہوتی ہے جس میں خیرپور اور گھوٹکی اضلاع وغیرہ یہ وہ آ جاتے ہیں، ان کو بھی نقصان ہوگا، انہیں بھی نقصان ہوگا، کیونکہ وہ ابھی فصل جو لیٹ ہے تو وہ تو ابھی تو آئی نہیں ہے، وہ تو وہیں پہ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ باقی جو درمیان میں ہوتی ہے، سانگھر ڈسٹرکٹ ہو گیا آپ کا، نواب شاہ، نوشہر و فیروز یا مٹیاری، ان کی کچھ فصل جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کاٹن کی جو انڈسٹری ہے، جو فصل تباہ، تو اس سے کیا ہماری ملک کی سب سے بڑی صنعت کیا ہے؟ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے نا ہماری۔ اب کاٹن کی پیداوار اگر اتنی متاثر ہو تو باقی کیا رہے گا؟ اور کاٹن کی یہ پیداوار صرف ہمارے نہیں، جنوبی پنجاب میں وہاں بھی متاثر، صرف سندھ کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اور یہ کتنا بلینس آف روپیز کا ہمارا نقصان۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں ناظرین آپ کو کہ یہ آگے چل کے یہ ساری آپ کو سبزیوں کا بھی بتاتا ہوں، لیکن ایک آپ کو ٹیکنیکل چیز بتاتا چلوں کہ یہ ارلی کراپ آپ کو سوچ رہے ہوں گے، اور یہ بات کے کراپ یہ کیا ہوتا ہے؟ نیچر کا ایک اپنا اصول ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ دریائے سندھ جہاں سے پہاڑوں سے آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان سے وہ جہاں سے نکلتا ہے، 1800 کلومیٹر ہے اس کا آ کے ڈیلٹا، جہاں سمندر میں آ کے اس کا ڈیلٹا ختم ہوتا ہے۔ اب یہ نیچر کا دیکھے تو قدرت کا کیا قانون ہے کہ جو فصل آج
ठट्टा में बोई गई कोई भी फसल हो, वो गन्ने की फसल हो, कोई सब्ज़ी हो, भिंडी हो, चावल हो, वो जाके वो आखिर में, अब वो वेदर पे भी होता है कि कौन सी फसल वहाँ होती है, जहाँ से दरिया निकलता है वहाँ का 1.5 माह के बाद वहाँ होगी। यानी जो हमारे यहाँ सिंध में जो ठट्टा में फसल होगी वही फसल ताकि 10-12 दिन के बाद ज़िला घोटकी में होगी, इस तरह 15 दिन के बाद वही फसल सूबा पंजाब में, इसके बाद जो है वो KPK में। ये कसूल है इसलिए अर्ली और इसकी मैंने आपको बताई। अब मैंने आपको बताया कि काटन इतनी मुतासर हो चुकी है। मिर्ची आप खाते हैं, चिल्ली की सिंध में जो फसल थी वो तकरीबन 1,05,000 एकड़ पे मुश्तमिल थी, उसमें से 50-55% वो ख़त्म हो चुकी है, जिसका ये ज़्यादातर हब ये जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताए यही रहे हैं, मीरपुर ख़ास, आपका उमरकोट का जो बेराजी इलाका है, और ये ठट्टा, बदीन और ये इलाके वो फसल तबाह हो चुकी है। बाकी मैंने आपको 2 माह पहले ही एक व्लॉग में सबसे पहले बताया था कि खजूर के साथ क्या हुआ है। खैरपुर में जो 70-80 हज़ार एकड़ पे वही खजूर की फसल, तकरीबन 7 लाख टन खजूर, वो आपने मीडिया में भी देखा होगा, बोलता है 7 लाख टन खजूर का मतलब क्या है, 10 अरब रुपए का लॉस। कॉटन का तो उससे भी ज़्यादा लॉस है। और बाकी मैंने आपको बताया कि ये किस तरह हर चीज़ का इम्पेक्ट आवाम पे पड़ेगा। अभी आप जाते होंगे ना, भिंडी कितने किलो मिलती है, 200 से 250 रुपये किलो। टमाटर कैसे हैं, 150 रुपये। ये अब ये रेट नहीं रहेंगे, ज़ाहिर है डिमांड एंड सप्लाई की एक वो असूल है। अब तकरीबन मैंने जो मालूम किया वो एग्रीकल्चर वालों से भी बात की, जिस तरह मैंने ये आपको बताया कि नुमाइंदों से भी मैंने बात की, तो मेरे इल्म में ये बात है कि अभी तक तकरीबन 50,000 एकड़ पे सब्ज़ियां तबाह हो चुकी हैं। अब जब इतनी सब्ज़ियां तबाह हो तो वो इम्पेक्ट आके आम आदमी पे पड़ेगा, उसका रेट क्या होगा। उसमें कौन सी सब्ज़ियां तबाह हुई हैं, उसमें तबाह हुआ है टमाटर बड़ी नाजुक है। आपके ये जो धनिया आप जो लेते हैं एक गट्ठी जो है 10-20 रुपए की, अब ये भी आप देखिएगा कि कैसे मिलते हैं। मिर्ची आपको कैसे मिलती हैं, इसके रेट आप भाव हो जाके जो है बाद में पूछेगा। अभी भी जो आ रही हैं वो गड़ी सड़ी सब्ज़ी आ रही है, और उससे आपका करेला, आपकी तोरी, आपके लौकी। अब ये तोरी, करेला, लौकी ये तो ऐसी फसल है कि इसके वो प्लांट भी नहीं होता, बूटा नहीं होता, इसकी बेल होती है। जिस तरह आप जो है घरों में कोई जो है फूलों की बेल ये वो लगाते हैं, यानी ये ज़मीन पे होते हैं। ये हो गए आपके जो है तरबूजा, खरबूजा, ये गर्मा, ये नीचे ज़मीन पे ही होते हैं, इनकी बेल में वो होते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे खीरा जो आपकी सलाद के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये ऐसी फसलें हैं कि इनके अगर ये डूब गई, इनको बाद में थोड़ा वो सूरज धूप लगी तो वो ख़राब हो जाएंगी, अब ये मुतासर होंगी। बाकी जहाँ तक भिंडी की बात है, मैं आपको बता दूं कि भिंडी ऐसी फसल है कि वो उनका बूटा होता है। अब वो उसकी फसल ज़रूर मुतासर होगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा ये बारिश ये वो भिंडी बर्दाश्त कर सकती है। अब इतनी फसलें तबाह, तो आप बताएं कि आपको सब्ज़ियों के अब रेट क्या मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इससे जो हमारे मुल्क को सबसे बड़ा नुकसान वो है धान, पेड़ी, चावल की फसल। चावल की फसल सिंध में तकरीबन जो होती है मेरे ख्याल में वो 18 से 20 लाख एकड़ पे होती है, जिनमें से सिर्फ लाड़काना रीजन के 5 अजला, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, शिकारपुर, जैकाबाद, कश्मीर, वहाँ पे तकरीबन 12 साढ़े 12 लाख एकड़ पे तो वहाँ होती है। बाकी दादू में भी होती है। दादू डिस्ट्रिक्ट का वो इलाका है जिसमें मेहर तहसील और खैरपुर, नाथ हंशा और ये आ जाते हैं, उनमें ये होती है। और इस तरह बाकी फसल जो है वो डिस्ट्रिक्ट बदीन, सिजावल, ठट्टा और टंडो मोहम्मद खान में भी चावल की होती है। चावल की फसल तो ऐसी है कि उसमें ग्रोवर ज़्यादा, वो ज़ाहिर है कि वो एक्सपोर्ट हमारी वो चावल होती है, तो उसमें ज़्यादा वो दिलचस्पी लेते हैं। जहाँ पे बैन होता है कि ये आप धान की फसल नहीं उगा सकते, वहाँ भी होती है। मैंने देखा है नवाबशाह में भी हो रही है, नौशहरा में भी, खैरपुर में भी हो रही है। तो अब ये जो सूरत हाल आपको बताऊं कि ये चल रही है कि अगस्त का महीना जो होता है ये उसकी प्लांटेशन का होता है। ख़ास तौर पे बदीन और ठट्टा, ये तो अर्ली क्रॉप जैसे मैंने आपको बताया वहाँ तो हो गया। अब वहाँ की जो बारिशें हैं उन्होंने उनको जितना नुकसान पहुँचाना था वो पहुँच चुका। अब बाकी जो मैं आपको लाड़काना रीजन बता रहा हूँ वहाँ पे अगस्त का महीना होता है इसके जो है प्लांटेशन का मतलब कि जिसको आप उर्दू में कहें पनीरी। रोम्बो के वो बीज बोया, फिर वो उसको जड़ों से निकाला, फिर दो तीन दाने करके वो उसको लगा दिए। अब इसी बारिश में मैंने जो मालूम किया, मैंने वो बात की इरफान जतोई साहब, जो मैंने आपको बताया कि वो सिंध आबादगार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के वो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं मेरे ख्याल में।
تو ان سے میری جو ہے کافی وہ گفتگو ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہمارے یہاں جو صورتحال ہے، پہلے ہی جو بارشیں ہوئی کہ ہم اگست میں چلو ٹھیک ہے وہ پلانٹیشن کر کے وہ پنیری کر کے اپنا وہ کریں گے، تو وہ ہم نے کی نہیں، تو پھر یہ بارشوں کا سلسلہ اب جو وہ بوئیں گے تو ظاہر ہے جب اتنی بارش ہوگی نشیبی علاقے، اور چاول کو ویسے بھی جو ہے زیادہ پانی چاہیے تو وہ جڑوں سے اکھڑ آئے گا۔ پہلے ہی کئی لوگ وہ بیج بھی نہیں بو سکے تھے، پہلے ہی تقریباً جو 25-30% تو متاثر ہو چکی تھی۔ اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا پورے سندھ میں تقریباً میرے خیال میں 35% سے 50% تک دھان کی فصل متاثر ہوگی۔ دھان کی فصل متاثر ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اتنی بڑی جو ہے جو زرعی مبادلہ ہمارے ملک میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے، اور وہ بھی ایسے کہ اب وہ پہلے آتا تھا ایری 6 ایری 9 یہ بھی جو ایکسپورٹ ہمارے ہوتے تھے، اب تو وہ ہائیبرڈ بھی جاتے ہیں، ان کو پانی بھی کم چاہیے اور وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے، اور اس موسم میں ایسی بارش میں وہ کیا تیار ہوگا۔ یہ بھی میں نے دیکھا کہ تقریباً 35 لاکھ ٹن سندھ میں چاول کی فصل ہوتی ہے، اس میں سے تقریباً 15 لاکھ ٹن کو آپ مائنس کر دیں، 15 لاکھ ٹن کو مائنس کر دیں، کیونکہ 6 سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ہمارا نقصان ہے کہ 1600 روپے فی من پیڑی آپ کی 1600 کے حساب سے یہ تقریباً 96 ارب روپے کا نقصان تو صرف جو ہے پیڑی کا ہو گیا، اور باقی یہ جو میں نے کپاس یہ وہ تو 2 خرب روپے کا تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ 2.25 خرب کا نقصان تو سندھ میں ہو چکا ہے۔ آگے چل کے یہ بارشیں کیا ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جنوبی سندھ میں نقصان ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ ہماری جو ہے قدرتی آفت، اب اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس قدرتی آفت سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے فصلوں کو یا یہ گھروں کو یا علاقے ڈوبے ہیں، وہ ایریگیشن کی غفلت کی وجہ سے ڈوبے ہیں۔ ان کے ڈوبنے کا سبب جو اب سیم نالے ہیں ان کے دروازے بند کئی دنوں سے، وہ ان کی مرمت بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی آتے ہیں ایریگیشن والوں کے پاس مینٹیننس کے، یہ سب کچھ وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور مینٹیننس بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ان کا جو ہے ان کی بھل صفائی بھی اتنے کئی سیم نالوں کی نہیں ہو رہی ہے، ان میں گنجائش بھی کم، تو وہ ابل پڑے، وہ ان کی وجہ سے وہ ببر پڑے۔ اسی وجہ سے یہ جو فصلیں جو متاثر ہوئی ہیں، اب اگر ان کا صحیح گزرگاہ ہوتی جو قدرتی گزرگاہ ہے تو یہ اتنے نقصانات نہیں ہوتے۔ اب کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، چند دن پہلے آپ نے سی ایم صاحب کو بھی دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ تجاوزات کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کراچی ڈوب رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گجر نالے کی کیا صورتحال ہے، محمود آباد نالے کی کیا صورتحال ہے، تھوڑی بارش میں کراچی کیسے ڈوبتا ہے۔ تو یہ اب شہروں اور دیہات میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ ہم کراچی یا بڑے شہروں میں حیدرآباد میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا، نہیں، باقی علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اب دیہی اور شہری کا کوئی فرق نہیں ہے، کرپشن تو ہر جگہ ہے۔ وہ اگر سیم نالے صحیح کام کرتے تو یہ اتنا نقصان نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ تجاوزات، بھائی کس نے روکا ہے؟ تجاوزات ہٹائیں، پانی کی قدرتی گزرگاہیں کریں، اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ جو ایل بی او ڈی ہے، وہ وبائے جان بن گئی ہے آبادگاروں کی، سندھ والوں کی، خاص طور پہ جنوبی سندھ کی، اور یہ کہ وہ ہر بار اسی کی وجہ سے تباہی ہوتی ہے، پانی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے آتا ہے۔ اب اس کو کئی کہہ کے تھے کہ ابھی بھی جو میرے اطلاع ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے جو میٹنگ کی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے، اس میں یہی سندھ گورنمنٹ نے مطالبہ رکھا تھا کہ اس کا ہمیں کچھ کر کے دیں، اس کا کوئی ڈیزائن چینج، اس کی کوئی گنجائش بڑھائیں۔ اب دیکھیں، اور دوسری بات کہ دوسری بڑی تباہی جو یہ جام شورو اور یہ ڈسٹرکٹ میں اور یہ آتی ہے وہ ہے آر بی او ڈی، رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین۔ اب مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں یہ 7 ارب روپے کا منصوبہ تھا، اب 64 ارب سے بھی بڑھ گئی ہے اس کی کاسٹ، لیکن ابھی تک نہیں ہو رہا، اور اسی کی وجہ سے وہاں پہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب آپ میں بتا دوں ناظرین کہ یہ جو بلوچستان کا میں نے بتایا، بلوچستان میں بڑی تباہی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس علاقے بلوچستان کا علاقہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں ایگریکلچر کیا نہیں، ایگریکلچر ہے وہاں پہ، استا محمد کا علاقہ بہترین دھان کی فصل ہوتی ہے وہاں پہ، ڈیرہ مراد جمالی میں بہترین دھان کی فصل، باقی فصلیں گندم کی فصلیں، سبی میں بہترین فصلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بارش ہے اس نے سب کچھ وہاں بھی تہس نہس کر دیا۔ وہاں پہ وہ جو ہے پانی تو دریائے سندھ سے ہی جاتا ہے، این ڈبلیو کینال سے، اور ایک جو دوسری نہر جو نکلتی ہے وہ سیف اللہ نام ہے اس کا کوئی، وہ استا محمد تک وہ جاتی ہے، اس پہ وہ اچھی فصلیں ہوتی ہیں، وہ بھی تباہ۔ تقریباً 2 لاکھ ایکڑ تو بلوچستان میں دھان کی فصل ہوتی ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 20 لاکھ والی کہانی۔ اور کلات ڈویژن میں آپ کے اخروٹ، آپ کے سیب، آپ کے جو باغات ہیں وہ تباہ، اور آپ کے قلعہ عبداللہ میں آپ تباہی دیکھ رہے ہیں، جتنے یہ باغات، یہ سب چیزیں اب مہنگی ہوں گی، یہ سب اب پتہ نہیں کہ چکھنے کو ملے گی بھی نہیں۔ اور جو ہے جنوبی پنجاب میں ایسی ہی تباہی ہے،
ظاہرہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو یہ سیلاب کا دریائے سندھ میں بھی جو سبب بن رہا ہے وہ کوہ سلیمان کی بارشیں ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے کہ تقریباً 6 بجے تک کی ایک رپورٹ تھی صبح کی، اور رات 9 بجے تک وہ تونسا بیراج پہ 2,20,000 سے پانی 4,40,000 کیوسک ہو گیا. بھائی پیچھے تو پانی ہے ہی نہیں. تربیلا ڈیم سے یا چشمہ سے جو ہے کالا باغ بیراج سے پتہ چلا کہ یہ بھائی کوہ سلیمان میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ان کا پانی ہے. اتنا پانی رانجھن پور آپ کا پورا ڈوب گیا، آپ کا ڈیرہ غازی خان، آپ کے یہ پورے جنوب سندھ ظاہر ہے اتنا پانی تو وہاں بھی تو تباہی ہوئی ہے. وہاں بھی چاول کی فصل ہوتی ہے ڈیرہ غازی خان ڈویژن یہ میں، ان کو تو ابھی ٹائم ہے وہ پھر بھی جو ہے کچھ کرتے، لیکن کئی فصلیں سبزیاں وہاں بھی وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور آبادگاروں کی اتنی پریشانی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، سب کچھ ان کا تو وہ بکھر گیا. اب کیا ہے، حکومت کیا کرے گی؟ اس سلسلے میں نے بات کی، کس سے بات کی؟ میں نے کی زاہد بھرگڑی صاحب سے. وہ ہیں سندھ ایگریکلچر چیمبر کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ایوان زراعت سندھ کے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مطالبہ تھا ان کا کہ یہ حکومت ابھی تک وہ آپ یہ رپورٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً 723 جو دیہوں کو حکومت پہلے ہی جو ہے آفت زدہ قرار دے چکی ہے، اور باقیوں کے لیے بھی سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کرتے جائیں، پھر کیبنٹ سے ہم منظوری لیں گے. اب ان کو دیہوں کو آفت زدہ قرار دینے سے کیا ہوگا، ان کا کہنا تھا. ظاہر ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آفت زدہ میں ڈھل آبیانہ، یہ آپ کو جو زرعی انکم ٹیکس، یہ 3-4 ہزار روپے کے وہ معاف، بس باقی آبادگار کہاں جائے؟ ان کا جتنا وہ نقصان ہو چکا وہ کون پورا کرے گا؟ ان کا مطالبہ تھا بھرگڑی صاحب کا کہ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم 20 سے 25 ہزار فی ایکڑ کے حساب سے چھوٹے آبادگاروں کو، بڑوں کو چھوڑیں آپ، بڑے آبادگار سروائیو کر جائیں گے. وہ قرضے بھی اکثر اگر بینکوں کے مرتل ہوں گے تو وہی لیتے ہیں. چھوٹے آبادگار کہاں بیچارے وہ ان قرضوں کے ان کے چکر میں، وہ تو کہتے ہیں کہ کسی بنیے سے جا کے کھاد ادھار پہ لے لیا، یہ لے لیا. اب وہ انہوں نے ان کو اگر پیسے نہیں ملیں گے، ان کے لیے فی ایکڑ پہ ان کو کچھ ملنا چاہیے. کیوں ملنا چاہیے؟ اسی لیے ملنا چاہیے کہ تاکہ آئندہ جو ربی کی فصل ہے اس کی بوائی کے لیے تو وہ اہل ہو سکیں. کھاد DAP 3,000 روپے کی بوری کون لے گا؟ اگر انہوں نے بیج بو بھی لیا تو کھاد کون دے گا ان کو؟ یوریا کون دے گا؟ 2,000 روپے کی یوریا کی بوری، DAP کی 3,000. اب وہ ان کے پاس تو پھر آپ کی آئندہ یہ اتنی جو بارش ہوئی ہے، آپ کا تربیلا ڈیم مکمل ہو چکا، اس کے متعلق بھی آگے چل کے بتاتا ہوں. تو اتنا جب ربی میں اتنا پانی ہونے کے باوجود بھی آپ کی فصل اچھی نہیں ہو تو یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ کیونکہ آبادگار اس لائق ہی نہ ہو کہ وہ بوائی کر سکیں، تو ان کی مدد کرنا جو ہے گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ اس سے ہی ملک کی معیشت مضبوط ہوگی. آپ کی جو ملک کی جو GDP ہے اس میں تقریباً 27 سے 30% حصہ ایگریکلچر کا آتا ہے. اب یہ اتنے جو میں آپ کو نقصانات بتا رہا ہوں پورے ملک میں، اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ اگر ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے تو مزید ملک پہلے ہی ہم جو ہے وہ اس میں چکر میں لگیں کہ ملک کی معیشت بیٹھ گئی، اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. ان کو کھڑا کریں، ان کی ضرورت ہے. واقعی وہ اس کا موقف وہ صحیح تھا. اس سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ عبدالمجید نظامانی صاحب سے بات کی. اب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایریگیشن والوں کی بھی نالائکی ہے، اور یہ افسران کی تو ہے ہی، لیکن وہ اب وہ اپنی وہ طریقے سے بولنے والے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو کسٹوڈین جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، اب ان کو کب عقل آئے گی کہ یہ اتنا وہ ظلم کر رہے ہیں آبادگاروں کے ساتھ، ووٹر بھی وہ ان کے، سب کچھ ان کے. تو ناظرین ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تربیلا ڈیم والے قانون، ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ تربیلا ڈیم میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ رن آف ریور پہ آ گئے. تربیلا ڈیم کی سطح ہے 1550 فٹ وہ ہو چکا ہے. اب دن میں اگر دیکھیں تو اس میں پانی کا اخراج، رن آف ریور کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ڈیم میں پانی آئے گا اتنا ہی اخراج کیا جائے گا تاکہ اس سے زیادہ وہ اس کی لیول مینٹین رہے. اب وہ اس سطح پہ آ گیا ہے. تو دن میں اس کا پانی کم میں دیکھتا ہوں کہ اخراج کم ہوتا ہے، تھوڑا گرا گیا. پھر شام کو اس میں سے پانی زیادہ نکلتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ شام کو بجلی کی طلب بڑھتی ہے. جتنا زیادہ پانی وہ نکالتے ہیں تو یہ موسم ہے تو اس سے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہو، بجلی کا بحران یہ وہ اس سے پیدا ہو. اور باقی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بارشوں کی وجہ سے یہ تو آپ کو میں نے نقصانات تو بتائے. ہاں 2 فصلیں ایسی ہیں جن کو فائدہ ہوا ہے، ایک گنا، دوسرا کیلا. ان کو زیادہ ویسے بھی پانی چاہیے، تو آئندہ یہ فصلیں جو اچھی ہوگی. اور باقی ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے اور کس کس کو فائدہ ہوگا. ہاں
وہ علاقے جو بارانی علاقے ہیں، آپ کے تھر کے علاقے، آپ کے جو کوہستان جو ہے کھیر تھر سے ملحقہ کاچھو کا علاقہ، جہاں پہ بیراجی کا پانی نہیں جاتا، اس پانی سے اب ربی میں ابھی یہ تھوڑی بہت جو بارشیں چلے گی تو پھر وہاں پہ جوار، باجرہ، آپ کے جو پلسز دالیں، چنا اور اس طرح کی جو فصلیں، وہ گندم بھی ہو سکتی ہے، وہ وہاں پہ تو وہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ باقی آپ کو بتا دوں سیلاب کی صورتحال، سیلاب کی صورتحال بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، بالکل خطرناک ہے۔ میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ تونسا بیراج پہ پانی کی سطح 5 لاکھ تقریباً 79-80 ہزار کیوسک جو گڈو کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر بیچ میں پنجنت بھی آتا ہے، تونسا اور گڈو کے درمیان جو پنجاب کے دریاؤں کا پانی آتا ہے وہ پنجنت پہ آ کے جو ہے وہ دریائے سندھ میں ہی آتا ہے، کیونکہ ڈیلٹا ایک ہی ہے، تبھی دریاؤں کا سمندر میں دریائے سندھ کے ذریعے وہ پانی جاتا ہے، تو وہاں کا بھی تقریباً 90 ہزار کیوسک۔ اب وہاں سے جب پانی کی سطح جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی ہو کہ تقریباً جو ہے 6,70,000 کیوسک اوپر سے آ رہا ہو، تو گڈو پہ 6 لاکھ تو پہنچے ہی پہنچے پانی۔ 6 لاکھ کا مطلب 5 لاکھ کیوسک سے اگر پانی بڑھتا ہے تو وہ اونچے درجے کا سیلاب ہوتا ہے۔ 2.5 لاکھ پہ یہ لو فلڈ ہوتی ہے، 3.5 لاکھ سے کراس، ابھی وہ گڈو پہ 3.5 لاکھ چل رہا ہے، وہ جو ہے درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ سکھر پہ بھی میرے خیال میں 3,44,000 ہے، وہ بھی آج یا چند گھنٹوں کے بعد وہاں بھی میڈیم فلڈ ہو جائے گی، تو یہ جب 6 لاکھ آئے گا تو ظاہر ہے اونچے درجے کا سیلاب۔ اس میں ظاہر ہے تمام اضلاع سندھ میں 16 اضلاع ہیں جہاں سے دریائے سندھ گزرتا ہے، کشمور گوٹکی سے لے کر ٹھٹا تک، سجاول تک، وہاں پہ الرٹ تو جاری کیا گیا ہے کہ بچاؤ بندوں کی دن رات نگرانی ہاں بالکل ضروری ہے۔ اور باقی گڈو اور سکھر بیراج کے درمیان، جس میں جو شکارپور ڈسٹرکٹ، کشمور ڈسٹرکٹ، سکھر ڈسٹرکٹ اور گوٹکی ڈسٹرکٹ آتے ہیں، ان کے کچے کے علاقوں سے مکینوں کو منتقل ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے منتقل ہو جائیں، سیلاب کی صورتحال بن سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 6 لاکھ تو یہ، اب جو محکمہ موسمیات نے 23 اگست سے جو نئی پیشن گوئی کہ اتنی ہیوی رین، اس سے کے پی کے بھی سخت متاثر ہو سکتا ہے، کابل میں مطلب تو نوشیرہ آپ کا وہ متاثر ہو ہی ہو، اس طرح جو ہے باقی براجز بھی، آپ کا پنجاب، جنوبی پنجاب خصوصاً بلوچستان بھی، اور بلوچستان کی وجہ سے تو خاص طور پہ سندھ کی بارشوں سے بھی کم، بلوچستان کی بارشوں سے آپ کے جو ڈسٹرکٹ سندھ کے کمبر شداد کوٹ، دادو اور جام شورو وہ زیادہ متاثر، کیونکہ وہاں پہ پانی کا گزرگاہ وہ یہ ہے، وہ ایف پی بند اور جو ہے ایم این وی ڈرین، وہ اسی کی وجہ سے منشر جھیل میں آتا ہے، تو یہ بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور باقی جو فصلیں ہیں، اگر یہ بارشیں پڑی تو یہ جو میں نے آپ کو کل تک کی رپورٹ بتائی ہے، یہ سلسلہ یہاں تک نہیں تھمے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بڑے نقصانات ہوں گے، اور یہ عام کنزیومر پہ ہی برڈن پڑے گا۔ حکومت کو اس کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ محکمہ خوراک میں کل دیکھ رہا تھا کہ بڑی ایمرجنسی، یہ تصویر دیکھیں آپ، یہ کیا ہے؟ یہ ماڈلنگ ہے، یہ محترم ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نوشیر و فیروز نزاکت علی اسبانی ہے۔ اب یہ کدھر ڈرامہ کریں؟ ارے بھائی آپ کو اگر وہاں جانا تھا، چھتری ہاتھ میں لے کے گودام پہ جا رہے ہیں، یہ ارے بھائی ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ سیاست تو وہ کرے گا، کیونکہ اس نے آنکھ ہی سیاست میں کھولی ہے۔ سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، خیرپور کے وہ ہسپانی خاندان، وہ ان کے والد صاحب کے زرداری صاحب سے بھی قریبی تعلقات، اور ہسپانی خاندان یہ درینا وہ پہلے سے ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں۔ اب یہ سیاست، ارے بھائی یہ نہیں رکھتے تو کیا آپ کو کوئی نہیں مانتے؟ یہ سارے ڈرامے، یہ نمائش چل رہی ہے، ایک طرف جو ہے نقصانات ہو رہے ہیں، اور باقی ایک تصویر اور بھی ہے، یہ بھی سکرن گودام کی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا، یہ ڈرامے وامے یہ ان کے چلتے رہیں گے۔ یہ کل سے جو ہے ڈائریکٹر فوڈ صاحب بھی نکل پڑے فیلڈ میں، حیدرآباد گئے، آج میرے خیال میں وہ دادو اور کمبر شداد کوٹ بھی جائیں گے، میرے تک جو اطلاع ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے نکلے ہیں؟ ایک ڈیفیکٹو وزیر، ڈیفیکٹو سیکریٹری، پہلے تو وزیر ہوتے تھے نا ڈیفیکٹو محکمہ خوراک میں، اب وہ سیکریٹری جو 3 اگست سے لے کر 26 اگست تک کے چھٹیوں پہ گئے ہیں۔ گزشتہ ولاگ میں انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وائس میسج رکھتے ہیں کہ یہ کریں کرائے پہ گودام لے۔ ارے بھائی کرائے پہ گودام لے، 50,000 بوری بھی اگر شفٹ کرنی ہو تو لوڈنگ ان لوڈنگ یہ وہ 20 لاکھ خرچہ کون کا؟ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اپنا گودام بولاڑی کا خالی پڑا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ان کے آریجوں کی اور ان کی باقیوں کی ان سے جو ہے وہاں کا جو قادر بخش لونڈ ہے اس سے نہیں لگتی، کوئی اور انچارج رکھ کے وہاں کے اس کو 14 لاکھ بوری وہاں پہ رکھ دیں۔ آپ کے جو سکھر کے گودام خالی پڑے ہیں، آپ کے لاڑکانہ کے باقی گودام خالی پڑے ہیں، وہاں منتقل کرائیں، این ایل سی کو کہیں یہ ٹینڈر وینڈر کیا ہوتے ہیں، نہیں، ان کو جو ہے کھانچا کرنا ہے۔ گزشتہ ولاگ میں اس پہ میں نے تفصیلی بتایا تھا کہ یہ PRC2 والے جتنے بھی کیس ہیں وہ کس طرح نیب میں سارے کیسز وہی چل رہے ہیں۔ یہ جو 3 لاکھ ٹن گندم ان کی شارٹیج ہے وہ کس طرح کمی دکھائیں۔ اب وہ
اس سے اس کو چین نہیں آیا. پھر کل انہوں نے مجھے کہا ایمرجنسی نافذ کریں, مانیٹرنگ سینٹر قائم کریں, یہ کریں وہ کریں, وہ فیلڈ میں نکل جائیں. ایمرجنسی ترکی سے بیٹھ کے سلطنت عثمانیہ سے لے کے انہوں نے جو وہ بھاشن وہ اس کے جاری ہیں. تو اب ڈائریکٹر بھی گئے ہیں میرے خیال میں, وہ جو ایسو ہے تراب, وہ اس کو میر پور خاص بھیج دیا ہے. اب وہاں پہ ضرورت ہے نہیں ہے, لیکن وہ جائے وہ. اور وہ قائم خانی صاحب جو ہے وہ خالد قائم خانی, وہ گئے ٹھٹا اور سجاول. اب مجھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ ٹھٹا سجاول وہاں پہ بوری 17,000 18,000 پڑی, وہاں کون سی ہے اب پتہ نہیں, یہ کون سی ریکوری پہ گئے ہیں یا یہ گندم کی دیکھ بھال کے لیے گئے. اب سب سے بڑی بات یہ بتا دوں کہ اگر اتنی ایمرجنسی کا خیال ہے سیکریٹری کو, یہ تو بھائی چھٹیاں جب آپ نے سب کی ختم کرا دی, خود بھی چھٹیاں ختم کر کے سیر سپاٹے ختم کر کے آ جائیں نا واپس. یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ اور کھانے کے الگ جیسے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں باہر سے بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں, یہ کرے وہ کرے. اور باقی ایک دلچسپ قصہ بتا دوں, کل وہ مجھے وہ تھوڑی وہ ہنسی آ رہی تھی کہ یہ نزاکت ہسوانی جو بتا رہا ہوں کہ وہ کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ ایک گودام پہ جاتے ہیں, کہاں نوشیر و فیروز, کہاں بھائی یہاں پہ انچارج, یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ ان کے جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ جو ہے ان پہ چلتے ہیں. انچارج غائب ہے تو وہ بڑے شرارتی ہیں خالد قائم خانی. اب اس کو سب پتہ ہے کہ کون کون انچارج کہاں ہے. کہاں بھائی یہاں کا انچارج کون ہے؟ اب وہ انچارج کا وہ نام نہیں لے رہا. کہاں بھائی بدر کیریو غیر حاضر. پھر دوسرے گودام پہ دربیلوں میں جاتے ہیں کہ انچارج غائب. تو پھر وہ پوچھتے ہیں وہ واٹس ایپ میسیج کر کے یہاں کا انچارج کون ہے؟ مرتضیٰ انڑ. اب یہ بدر کیریو مرتضیٰ انڑ یہ شرارتیں ہیں, یہ سب اس کے پاکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائریکٹر فوڈ کے اس کے چہیتے ہیں, ان کو سب کچھ وہ کر کے چلاتے ہیں. اب یہ سب کچھ ڈرامے چل رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ.